اور روکا اللہ کے راستے سے، تحقیق گمراہ ہوئے وہ دور کی گمراہی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں بخشے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی، اور نہ ہدایت دے گا ان کو سیدھے راستے کی، مگر جہنم کے راستے کی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، اور ہے یہ بات اللہ پر آسان۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 167-68 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور حق سے اعراض کرنے کا انجام بد بیان کیا ہے کہ جو بندہ کفر والی زندگی گزارتا ہے اس بیچارے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، اور جو بندہ بیچارہ حق سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، دور رہتا ہے اور دوسروں کے دور رہنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس بندے کا برا انجام کیا ہوگا۔ ایک ہے بندہ خود حق قبول نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے، اور ایک ہے کہ اپنے اعتبار سے، اپنے طریقے سے، اپنی عادتوں سے، اپنی خصلتوں سے اپنی زندگی کے ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی حق سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے آج کل کے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کے کوئی کافر بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں، کہتا ہے بھلا میں مسلمان ہو کہ میں اس طرح فراڈ کروں گا، ایسے دو نمبری کروں گا جیسے مسلمان کر رہے ہیں۔ تو ہم خود گویا کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دوسروں کے لیے مسلمان ہونے میں۔ آپ معاشرے میں ماحول میں دیکھیں، کسی عیسائی کو دعوت دیں مسلمان ہونے کی، کسی یہودی کو دعوت دیں، کسی مرزائی کو دعوت دیں، کسی اور بے دین کو، ہندو یہاں ملک میں رہتے ہیں ان کو دعوت دیں، تو وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ آپ ہمیں ایسا کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے یہ ہمارے بازار میں مسلمان بیٹھے ہیں۔ آگے بڑھ کے کہیں گے جیسے یہ حاجی بیٹھے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولیں گے۔ تو گویا دوسروں کے لیے ہماری زندگی رکاوٹ بن گئی۔ اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہوتے، ہم اپنے دین کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہوتے، تو ہماری دیانت، ہماری امانت، ہماری زندگی کا طور طریقہ، ہم کچھ بھی زبان سے نہ بولتے، لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر کے مسلمان ہوتے، ہمیں دیکھ دیکھ کر کے لوگ خود بخود مسلمان ہوتے۔ مشہور واقعہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قافلے کے ساتھ، چونکہ یتیم تھے، باپ بچپن میں فوت ہو گیا، ماں بیوہ ہے، معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تجارتی قافلہ جا رہا تھا کسی علاقے سے سامان تجارت لینے کے لیے کہ وہاں سے لے کے آئیں گے، یہاں بیچیں گے۔ اونٹوں گھوڑوں کا دور تھا تو اونٹوں پر جا رہے تھے۔ اب ماں نے اس کو بھی تیار کیا اور پیسے دیے کہ تو بھی قافلے کے ساتھ چلا جا، وہاں سے سامان خرید کے لانا اور یہاں بیچیں گے تو ہمارا بھی معاش کا ذریعہ چلے گا۔ بچہ سمجھ کے ماں نے پیسے کپڑوں کے اندر سے کسی جگہ پر سی دیے کہ پیسے ضائع نہ ہو جائیں، تیرے سے گم نہ ہو جائیں، غفلت نہ ہو جائے۔ بچہ ہے، اب راستے میں قافلے پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، ڈاکو قافلے کو گھیر لیتے ہیں، تو وہ تلاشی لیتے ہیں، کچھ نہیں نکلتا۔ پوچھتے ہیں ابھی تو جو جا رہا ہے، تیرے پاس مستقل اونٹ ہے، تو نے بھی تو سامان خریدنا ہوگا، تو خالی ہاتھ جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، میرے پاس پیسے ہیں۔ انہوں نے پھر تلاشی لی، پھر پیسے نہیں ملے۔ اس سے پوچھتے ہیں، یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ لوگ ڈاکوں سے پیسے چھپاتے ہیں اور یہ خود بتلاتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، ہمیں نہیں مل رہے۔ تو انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ جن کا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بالآخر جب ان کو نہ ملے تو اس نے خود بتایا کہ میرے پیسے یہاں ہیں۔ پیسے مل گئے،
بھئی اللہ کا بندہ تیرے پیسے ہمیں نہیں مل رہے تھے، تو پیسے بچا سکتا تھا، کہہ سکتا تھا میرے پاس نہیں ہے، تو بار بار کہہ رہا ہے میرے پاس ہیں، تو کیوں؟ تو کہتا ہے مجھے میری امی نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میری امی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ ہم ہر جمعے کے ہر خطبے میں حدیث سنتے ہیں، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، پکی بات ہے سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ سچ کے اندر نجات ہے، جھوٹ کے اندر تباہی ہے، بربادی ہے۔ جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، حدیث پاک ہے قیامت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، جو کاروبار کرتے ہوئے اپنا رزق کماتے ہوئے دو باتوں کی گارنٹی دے، جھوٹ نہیں بولوں گا، خیانت نہیں کروں گا، دو نمبری نہیں کروں گا۔ تو سچ کی اتنی برکت ہے، قافلے والے کہنے لگے اس بچے نے ماں کے قول کا لاج رکھ لی، ہمیں ہمارا اللہ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکہ نہ ڈالو، چوری نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو یہ اپنی ماں کی مان کے بچہ سچ کو نہیں چھوڑتا، تو ہم اپنے رب کی اتنی نہیں مانتے جتنی یہ اپنے ماں کی مان رہا ہے۔ اسی بات سے سارے ڈاکو نے توبہ کر لی، اس کی توبہ، ان کی توبہ کرنے سے سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس مل گیا اور قافلہ محفوظ ہو گیا۔ ایک بچے کے سچ نے کتنے لوگوں کا مال بچا لیا اور کتنے لوگوں کا ایمان بچا لیا، ایک بچے کے سچ نے۔ تو اگر ہمارے فیصل آباد کے 8 بازاروں میں سچ ہو جائے تو بتائیے کتنی انقلاب آ جائے گا، کیسی تبدیلی آ جائے گی۔ صرف فیصل آباد کے 8 بازار یہ تاجر تہیہ کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا اور دو نمبری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی۔ تو اگر مسلمان ایسا کرے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے واقعات ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں مسلمان تجارت کے لیے گئے ہیں، دعوت کے لیے نہیں گئے، تجارت کے لیے گئے ہیں، کاروبار کیا ہے، صرف ان کی تجارت اور کاروبار کو دیکھ کر کے علاقے مسلمان ہو گئے، صرف ان کی زندگی کو دیکھ کر کے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، پکی بات ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں پر لوگوں کے آنے سے روکتے ہیں۔ اب ایک زبان سے روکنا ہے کہ تبلیغوں کی بات مت سننا، ان سے ذرا بچ کے رہنا، یہ فلاں 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 پتہ نہیں کیا کیا جملے کسے جاتے ہیں، ایک یہ زبان سے روکنا ہے، ایک ہے اپنی عادت و اطوار سے روکنا ہے، اور ایک حق کو چھپانا، یہ بھی باقاعدہ حق سے روکنا ہے۔ یہاں اس آیت کا جو شان نزول لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو پہلی کتابوں کے مولوی تھے، مذہبی رہنما تھے، عالم تھے، جاننے والے تھے، ان پہلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، ختم نبوت، ان کے دلائل اور حقانیت، یہ ساری چیزیں پہلی کتابوں میں موجود تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں، ان کے بہت سارے احوال اور حالات ان کتابوں میں موجود تھے، لیکن وہ لوگ ان کو چھپاتے تھے، اپنے عوام کے سامنے ان کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ چھپا کر کے دوسروں کو حق سے روک رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مولوی، آج بھی اگر کوئی مذہبی رہنما حق کا مسئلہ چھپاتا ہے تو اب ظاہر ہے جب وہ بیان نہیں کرے گا تو لوگ کیسے اس مسئلے کی طرف آئیں گے؟ تو اب رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ وہی بن رہا ہے جو چھپا رہا ہے، چاہے وہ کوئی مصلحتی ہو، اس کی کوئی بھی اس کا معاملہ ہو، لیکن دین حق بیان کرنے کے لیے ہے، دین حق لوگوں کو بتلانے کے لیے ہے، دین حق لوگوں کو سکھلانے کے لیے ہے۔ اور ہم نے پتہ نہیں دین کے کتنے مسئلے ہیں، کتنے پورے کے پورے پہلو ہیں دین کے، ان کو کبھی ممبر اور محراب پر بیان نہیں، بس 2-4 قصے کہانیاں سنا دی، ترغیبی باتیں سنا دی، بس وہی اسی پر کھڑے ہیں، مقتدی ہیں، ان کو نماز کے مسئلے نہیں آتے، زکوٰۃ کے مسئلے نہیں آتے، روزے کے مسئلے نہیں آتے،
اور ہمیں خیال نہیں ہے، اگر کسی گھر سے ہماری تنخواہ اور برات نہ آئے پھر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر والے نے ہمیں ابھی تک مہینے کا چندہ نہیں دیا اور فلاں گھر والے نے ہمیں برات نہیں دی، اس کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن نہیں پتہ چلتا اس کا کہ ان میں سے کس کو دین آتا ہے کس کو دین نہیں آتا، کون دین سیکھ رہا ہے کون دین نہیں سیکھ رہا۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ شراب پینا جیسے گناہ ہے، بدکاری کرنا جیسے گناہ ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، دین نہ سیکھنا اس کے برابر کا گناہ ہے۔ دین نہ سیکھنا اس کے برابر کا گناہ ہے، یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا، یہ دین ہے، نظام زندگی ہے، یہ تجارت بھی سکھلاتا ہے، یہ معاملات بھی سکھلاتا ہے۔ اور آج ہم مسلمان جو مسجدوں میں آنے جانے والے ہیں، ہمیں بھی دین سیکھنے کی فکر نہیں ہے، اور دین سیکھنا مستقل ایک فرض ہے ہمارے ذمہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ سکول کی دیواروں پہ تو حدیث لکھی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن مسلمان کے عمل میں نظر نہیں آتی۔ دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، روزہ رمضان کا فرض ہے، ایسے ہی دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس فرض کو چھوڑ کے کعبے میں بھی نماز پڑھے گا، حج اور عمرے سال میں کئی بھی کرے گا، تب بھی فرض کا تارک ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دین نہ سیکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے جو لوگ کفر کریں، انکار کریں اور دوسروں کے لیے دین سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے، ان کے بارے میں فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ گمراہ ہوئے اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے، جہاں سے واپسی ہدایت بہت مشکل ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور ظالم ہیں۔ پہلے کفر کے ساتھ دین سے روکنے کو شامل کیا، اب کفر کے ساتھ ظلم کو، اور ظلم کسی کا حق ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ میرے ذمے کسی کے 10 روپے ہیں، میں نہیں دیتا، میں ظالم ہوں۔ میرے ذمے کسی کا 100 روپیہ ہے، میں نہیں دیتا، میں ظالم ہوں۔ میرے ذمے زکوٰۃ ہے، غریبوں یتیموں کا حق ہے، میں نہیں دیتا، میں ظالم ہوں۔ جب یوں ظلم ہے تو جو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کیا ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرتا، جو اس قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، جو کلمہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے اس کلمے کا حق ادا نہیں کرتا، کیا یہ ظالم نہیں ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر ہے فالکافرون هم الظالمون، کافر سارے کے سارے ظالم ہیں۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں اپنی بیٹھکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، کافر لوگوں میں اور کچھ ہو نہ ہو انصاف بڑا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، کافروں میں اور کچھ ہو نہ ہو انصاف بڑا ہے، یہ تحریک انصاف والا انصاف ہے، ورنہ اسلام والا انصاف نہیں ہے۔ جو اللہ کا حق نہیں دیتا، کلمہ نہیں پڑھتا، خدا نے کان دیے، آنکھ دی، زبان دی، عقل دیا، اسلام قبول نہیں کرتا، خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ کا قرآن نہیں مانتا، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتا، وہ کون سا انصاف والا ہے؟ وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر سارے کے سارے ظالم ہیں، اللہ کا حق مارا ہوا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں نے ظلم کیا، نہیں، ہاں جو یتیم پر بچے کو تھپڑ مار دے اس کو سارے کہیں گے ظالم ہے۔ ایک بچے کو تھپڑ مار دے، ایک مزدور کا 10 روپے کھا جائے، ظالم ہے، بے شک ظالم ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا اس سے 1000 گنا بڑا ظالم ہے۔ وہ اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ رمضان مہینہ ہے، تن درست ہے، ہٹا کٹا ہے، روزہ نہیں رکھتا، ظالم ہے۔ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، ظالم ہے۔ اللہ کا قرآن اس کے حقوق ہیں، جو ہم نے کلمہ پڑھا اس کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتا، اولاد کے حق ادا نہیں کرتا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد کو نمازی بنانا،
اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کو دین سکھانا، یہ فرض ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ اور جو یہ حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، اور اس میں جیسے یہ حق ہے کہ جان بھوکی ہے اس کو کھانا کھلائے، جان پیاسی ہے اس کو پانی پلائے، جان کو سردی لگ رہی ہے اس کو سردی سے بچائے، جان کو گرمی لگ رہی ہے اس کو گرمی سے بچائے، جان کو پریشانی لاحق ہے اس کو پریشانی سے بچائے۔ جیسے یہ جان کا حق ہے تو جان جہنم میں جا رہی ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچائے، یہ حق نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا حق ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا اور اپنے خاندان گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا، یہ تیرے ذمے تیرے اللہ نے حق لگایا۔ اب ان حقوں کو مارے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، ضائع کیے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا میں ظلم کر رہا ہوں، میں بڑا ظالم ہوں، کہتے ہیں ہم تو بڑے انصاف والے ہیں۔ یہ انصاف معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں میرے بھائیوں۔ تو اس لیے فرمایا ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور ظالم ہیں۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، کسی بھی چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا اس میں اس کو استعمال نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ نے آنکھ کس مقصد کے لیے دی؟ اللہ نے زبان کس مقصد کے لیے دی ہے؟ کان کس لیے دیے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کس لیے دیے ہیں؟ اولاد بیوی بچے کس لیے دیے ہیں؟ ان سب کے دینے کا ایک مقصد ہے، ساری کائنات کے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کر رکھا کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا، فضول پیدا کیا، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی معرفت اور پھر اللہ کے حکموں کے سامنے تسلیم و انقیاد، ماننا اور جھک جانا، یہ مقصد زندگی ہے۔ اللہ کو جاننا، پہچاننا اور اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، سر جھکا لینا، اللہ کے حکموں کو من و ان مان لینا اور ادا کرنا، یہ مقصد زندگی ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہا تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا اس کے علاوہ میں استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ زانی بندہ، بدکار بندہ، یہ کئی طرح کے ظلم کرتا ہے۔ اس میں ایک پہلو ظلم کا یہ ہے کہ اللہ نے جو مرد کو مردانگی صلاحیت دی ہے، توالد و تناسل کی، نسل بڑھانے کی، اس کو ضائع کرتا ہے، یہ ظلم کا ایک پہلو ہے۔ اس کے اندر کسی اور کی عزت کا نقصان، معاشرے میں اس کو بدنام کرنا، برباد کرنا، اپنی صلاحیتوں کو وہاں لگانا۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی وہ ایک نعمت ہے، مشت زنی کیوں حرام ہے؟ ورنہ بندہ کہتا میری چیز ہے، میرا مسئلہ ہے، میری جان ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو ایسی جگہ میں استعمال کر رہا ہے جس کے لیے اللہ نے بنائی نہیں ہے، تو یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور ظالم ہیں، اب ان کے لیے اللہ نے دو باتیں فرمائیں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ قرآن خبر دے رہا ہے، اب قرآن کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، جو ظالم ہے کفر کے ساتھ ساتھ ظالم ہے، بے انصافی کر رہا ہے، حق مار رہا ہے، چاہے وہ کسی کا حق ہو، تو فرمایا ایسے بندے کی پہلی سزا یہ ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ولا لیہدیہم طریقہ، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دے گا، یہ گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ ہاں الا طریقہ جہنم، ان کی رہنمائی ہوگی تو جہنم کے راستے کی، یہ جہنم کے راستے کی طرف تو جا سکتے ہیں، کسی اور راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا، اور خالدین فیہا ابدا، اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور کسی بھی بڑے سے بڑے زور آور کو، بڑے بڑے طاقتور کو، جس کو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں، ورنہ فی نفس ہی کوئی زور آور نہیں دنیا میں اللہ کے مقابلے میں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان کو جہنم میں ڈالنا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے ووٹر اور سپورٹر کے بل بوتے پر، اپنی زمینداری اور نمبرداری کے بل بوتے پر کوئی بندہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔